بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اے نبی اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن نصیحت اور کتاب ہدایت ہے۔ حروف مقطعات اور ان کے معنی اور ان سے متعلق اختلاف کے بارے میں سورہ بقرہ میں بات گزر چکی ہے۔ الف لام میم صاد یعنی ان اللہ افصل، یعنی میں اللہ ہوں فیصلہ کرنے والا۔ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے اے نبی نازل کی گئی ہے۔ اب اس کی تبلیغ اور انداز میں آپ اپنے دل کے اندر کوئی کوتاہی اور تنگی نہ آنے دیجیے، اور ایسا صبر اختیار کریں جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر اختیار کیا تھا۔ اس تنزیل کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے کافروں کو ڈرائیے، اور مؤمنین کے لیے تو یہ قرآن نصیحت ہے ہی۔ ان مؤمنین نے تو قرآن نازل شدہ کا اتباع کر لیا ہے، اور نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی ہے اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اب اس کو چھوڑ کر غیر کے پیچھے نہ پڑنا، ورنہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے دائرے حکم سے نکل کر غیر کے حکم میں چلے جاؤ گے۔ لیکن عبرت و نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور تم سبھی کو عبرت نہیں دلا سکتے، خواہ کتنی ہی حرص و کوشش کیوں نہ کرو۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اے نبی ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور مشرک رہ جاتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ظالموں کا اعتراف جرم اور ان کی تباہی۔ کتنی ہی بستیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مخالفت رسول کے سبب ہلاک کر دیا ہے، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کے پیچھے لگا دی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، اور یہ استہزاء اور مذاق کرنے والے اس کی سزا میں ہلاک کر دیے گئے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ان کے گناہوں کے سبب جب ہلاک کر دیا تو ان کے بڑے بڑے محل اور مضبوط مکانات اجڑے اور گرے پڑے ہو گئے، ان کے چشمے اور نہریں ٹوٹ پھوٹ گئیں، اور فرما دیا وہ اپنی فراخی معیشت پر اترائے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے گھر ایسے ہو گئے گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ تھا مگر تھوڑے سے لوگ بچ رہے۔ اب ان کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارا عذاب ان کے پاس سوتے میں آیا یا دوپہر کی استراحت کے وقت
اچانک طور پر، اور یہ دونوں وقت غفلت کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، کیا ان لوگوں کو اس کا ڈر نہیں کہ ہمارا عذاب رات میں سوتے ہوئے اچانک ان کو آ گھیرے گا، یا صبح سویرے آ جائے گا اور وہ اپنے خرافات ہی میں مبتلا رہیں؟ اور یہ اپنے گناہوں سے چال بازی کرنے والے کیا اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا سکتے ہیں، یا ایسا اچانک عذاب آ سکتا ہے کہ ان کے وہم اور گمان میں بھی نہ ہو، یا ان کے سفر میں انہیں آ پکڑیں گے اور وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب عذاب ان پر آ ہی پڑتا ہے تو بجز یہ کہنے کے بن نہ پڑے گی کہ قصور ہمارا ہی تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بہت سی ایسی بستیوں کو جو حد سے تجاوز کر گئی تھیں ہم نے برباد کر دیا ہے۔ یہ آیت بالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی واضح دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم نہیں ہلاک کی گئی جب تک ان کے سارے عذرات ختم نہیں کر دیے گئے۔ عبد الملک سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہوگا، تو یہی آیت پڑھی تھی کہ جب ہمارا عذاب آ ہی پہنچا تو یہی کہتے بنی کہ زیادتی ہماری ہی طرف سے تھی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جن کی طرف نبی بھیجے گئے ان سے ضرور باز پرس ہوگی، جیسا کہ فرمایا ان سے پوچھا جائے گا کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا جبکہ انہوں نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا اس روز اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ وہ یعنی انبیاء اور رسول کہیں گے ہم کو علم نہیں، آپ غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ چنانچہ فرمایا کہ ہم یہ سوال رسولوں سے بھی بروز قیامت کریں گے اور ان کی قوموں سے بھی کریں گے۔ بخاری اور مسلم نیز احادیث کی دوسری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ ذمہ دار افسر ہو، تم سب سے اپنے اپنے زیر اثر اور ماتحتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ بادشاہ سے پرسش ہوگی رعیت کے بارے میں، مرد سے پرسش ہوگی بیوی بچوں کے بارے میں، عورت سے پرسش ہوگی اس کے شوہر کے بارے میں، اور خادم سے پرسش ہوگی اس کے آقا کے مال کے بارے میں۔ اور اللہ نے فرمایا ہم یقین کے ساتھ ان کو سب کچھ بتا دیں گے اور ہم بے خبر تو ہیں نہیں۔ قیامت کے روز ان کا نام اعمال کھولا جائے گا اور ان کے اعمال کی جانچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ تو کسی بھی شخص کی چوری سے نظر ڈالنے پر بھی بخوبی واقف ہیں، دلوں کے بھید کو وہ جانتے ہیں۔ پتا گر جائے یا اندھیرے میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہو، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ کتاب مبین میں کیا نہیں، رطب و یابس سب کچھ ہے۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور اس روز یعنی بروز قیامت وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت اور میزان عدل۔ ارشاد ہے کہ اعمال کو قیامت میں وزن کرنا حق ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بروز قیامت عدل کی ترازو قائم کریں گے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی رہ نہ جائے گا، شمار کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اگر ایک نیکی ہو تو اس کو دگنا دگنا کرتے جاتے ہیں، یہ اجر عظیم اللہ کے اپنی طرف سے بطور انعام کے ہے۔ اور فرمایا تول میں جو بھاری اترا وہ بڑے مزے میں رہا، اور جو ہلکا اترا وہ دوزخ میں جا گرا۔ جانتے ہو حاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ جس کا وزن بھاری رہا وہ تو کامیاب رہا، اور جو ہلکا رہا وہ بڑے خسارے میں پڑا، اور ہمیشہ کا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوا۔ میزان میں جو چیز تولی جائے گی، بعض نے کہا وہ نفس اعمال ہیں، اگرچہ وہ اعراض ہیں یعنی غیر مادی چیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جسم دے دیں گے۔
اسی مضمون کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے روز دو بادلوں کی صورت میں سامنے آئیں گی، یا دو سائبانوں یا آسمان پر پھیلے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں ہوں گی۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے رہنے والے کے پاس قرآن ایک نوجوان خوش رنگ کی شکل میں آئے گا۔ قاری پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں۔ رات بھر تمہیں جگاتا رہا اور دن بھر تمہیں تعمیل حکم اور تمہیں روزے کی حالت میں پیاسا رکھا۔ یعنی قرآن پڑھنے والے قاری قرآن کے اجر کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے آدمی کی شکل دیں گے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں۔ قصہ سوال قبر میں ہے، جس کو امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن شخص کے پاس قبر میں ایک خوبصورت نوجوان خوشبودار آئے گا۔ صاحب قبر پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ حدیث بطاقہ میں ہے، جس کو امام ترمذی اپنی سنن میں اور ابن ماجہ لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک کاغذ کا پرزہ بروز قیامت دیا جائے گا، اور وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں 99 کاغذ کے تومار رکھے جائیں گے۔ ہر ایک اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے۔ اس بطاقے میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص کہے گا کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا اور کہاں یہ پورے کے پورے دفتر؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مگر تمہارے ساتھ آج کے روز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کے تومار دفتر کے دفتر ترازو میں ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ کاغذ کا چھوٹا سا بطاقہ وزنی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمل یا نامہ اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے، بلکہ خود عمل کرنے والے شخص کا وزن کیا جائے گا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک موٹا سا آدمی لایا جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فریشے کے برابر بھی وزن نہ رکھتا ہوگا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ مسند احمد نیز مسند ابی اعلیٰ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ستائش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں پر تعجب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ میزان اعمال میں تلے گا تو اس کی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گی۔ ان تینوں روایتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ کبھی اعمال تولے جائیں گے اور کبھی اعمال نامے، کبھی عمل کرنے والا خود۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کیا۔ تم لوگ اللہ کا بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر احسانات کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قدر تسلط دیا کہ دنیا میں تم حکومت کرنے لگے اور زمین پر اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، اپنی نہریں جاری کر دیں، اپنے گھر اور شاندار محل بنا لیے اور ساری منفعتیں اپنے لیے پیدا کر لیں۔ ہم نے ان کے لیے ابر کو مسخر کر دیا تاکہ پانی برسا کر زمین سے ان کے لیے رزق پیدا کرے، اور زمین میں ان کے لیے ذریعہ معاش حاصل ہو جس میں وہ تجارت کریں اور قسم قسم کے اسباب راحت اپنے لیے پیدا کریں۔ پھر بھی یہ انسان ان ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ لفظ معائش کو سب لوگ یا کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ کے ساتھ، معائش نہیں پڑھتے، لیکن عبد الرحمن ابن ہرمز اس کو حمزہ سے پڑھتے ہیں۔
اور صحیح تو یہی ہے کہ جو اکثر کا خیال ہے یعنی بلا حمزہ کے اس کو پڑھے، اس لیے کہ معایش جمع معیشہ کی ہے، یہ مصدر ہے، اس کے افعال عاشہ یعیش معیشہ اس مصدر کی اصلیت ہے۔ معیشہ کسرہ یا پر ثقیل تھا اس لیے عین کی طرف منتقل کر دیا گیا اور لفظ معیشہ معیشہ بن گیا۔ پھر اس واحد کی جب جمع بنائی گئی تو یا کی طرف حرکت پھر لوٹ آئی کیونکہ اب ثقالت باقی نہیں رہی، چنانچہ کہا گیا کہ معایشہ کا وزن مفاعلہ ہے، اس لیے کہ اس لفظ میں یا اصلی ہے، بخلاف مدائن صحائف اور بصائر کے کہ یہ مدینہ صحیفہ اور بصیرہ کی جمع ہے، اس لیے کہ یا اس میں زائد ہے، لہٰذا جمع بروزن فعائل ہوگی اور حمزہ بھی آئے گا، واللہ اعلم۔ پیدائش اور فضیلت آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک اس مقام پر ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے دشمن ابلیس کا ذکر فرما رہے ہیں، جس کو بنو آدم اور آدم علیہ السلام سے بغض و نفرت ہے، تاکہ لوگ اس دشمن ابلیس سے بچنے لگیں اور اس کے راستے پر نہ چلیں۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہاری صورتیں ڈھالیں، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جس کو کھنکھناتی سوکھی مٹی سے بناؤں گا، پس جب میں نے اس کو تیار کرنے کے بعد اس میں اپنی طرف سے اپنی بنائی روح پھونک دی اور وہ ایک زندہ جسم بن گیا، تو میری اس قدرت کو دیکھ کر سب اس آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑو۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے چکنی لیسدار مٹی سے بنایا اور ان کو ایک راست قامت بشر کی صورت بخشی اور ان میں اپنی بنائی روح پھونک دی، تو ملائکہ کو حکم دیا کہ کن سے یعنی ہو جا کہنے سے بنی ہوئی مخلوق کو نہیں بلکہ خود میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے پتلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن دراصل یہ قدرت الہی کو سجدہ کرنا تھا اور اللہ کی شان کی تعظیم کرنی تھی۔ چنانچہ سب فرشتوں نے تعمیل حکم میں سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اول سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس پر کافی بحث گزر چکی ہے، تفسیر وہاں ملاحظہ ہو۔ اب اس وقت ہم نے یہاں جو تقریر کی ہے وہ ابن جریر رحمہ اللہ کے اختیار کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان خلقناکم ثم صورناکم کی تفسیر میں مستدرک حاکم کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگ مردوں کی پیٹھوں کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد عورتوں کے ارحام یعنی ان کے رحم میں ان کی شکل بندی ہوتی ہے۔ قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کی تشکیل کی، لیکن اس میں غور طلب مقام ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا ہے کہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور یہاں جمع کے ساتھ جو کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خطاب تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل سے، یعنی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تا آخر، یعنی غمام اور منہ و سلویٰ تو موجودہ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد پر آیا تھا، چنانچہ مراد تو وہی لوگ ہیں جو بزمانہ موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن آبا و اجداد پر احسان کرنا بھی دراصل ان کی نسل پر بھی احسان کرنا ہوتا ہے، تو گویا یہ احسان اولاد پر بھی ہوا تھا، اس لیے خطاب کم سے کم ہوا، تو گویا آدم علیہ السلام سے آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد سب مراد ہیں، یعنی سب کو جمع کیا گیا، برخلاف اس قول باری تعالیٰ کے، یعنی سورہ مؤمنون آیت نمبر 12، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہاں لفظ انسان سے جنس انسان مراد نہیں ہے، یعنی جمع مراد نہیں، بلکہ ایک متنفس یعنی آدم علیہ السلام کی ذات مراد ہے جو مٹی سے بنے تھے، لیکن ان کی تمام ذریت یعنی اولاد مٹی سے نہیں بلکہ نطفے سے بنی ہے۔ اب انسان کو مٹی سے بنا ہوا صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے باپ آدم علیہ السلام انسان کی طرف نطفے سے نہیں بلکہ مٹی سے بنے ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون امر مانع ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا،
کہنے لگا میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابلیس کا قیاس فاسد۔ بقول بعض نحویوں کے اس آیت ما منعک الا تسجد اذ امرتک میں لا زائد ہے اور تاکید انکار کے طور پر زیادہ کیا گیا ہے، جیسا کہ شاعر کہہ گیا ہے کہ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ۔ اس مصرع میں ان نفی کے لیے ہے جو ما نافیہ پر تاکید نفی کے لیے لایا گیا ہے، گویا یہاں ان زیادہ ہے، اسی طرح اس آیت میں لا زیادہ ہے۔ لم یکن من الساجدین، یہ قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس سے پہلے ہی آیا ہوا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ منع کا ایک دوسرے فعل کو متضمن ہے، جس کی تقدیر یوں ہوگی کہ کس بات نے اے ابلیس تجھے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ سجدہ نہ کرے جبکہ میرا حکم موجود تھا، اور یہ قول قوی اور اچھا ہے، واللہ اعلم۔ ایک فائدہ، یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ سے کچھ تسامح ہو گیا ہے کہ لا کو دوسرے بعض لوگوں کی طرح زائد سمجھتے ہیں، یا یہ کہ ایک دوسرا فعل اس سے پہلے مقدر مانتے ہیں، یعنی ما احرجک یا ما الزمک یا ما اضطرک، تاکہ تسجدہ پر لا کے لانے کو کھینچ تان اور تعبیر کر کے صحیح ثابت کیا جا سکے، حالانکہ لا کو نہ زائد ماننے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے پہلے کسی فعل اضطرک وغیرہ کو محذوف نکالنے کی ضرورت ہے، بلکہ دراصل منع میں تجرید واقع ہوئی ہے، یعنی منع بمعنی قال ہے، کیونکہ بعد میں جب لائے انکاریہ آ رہا ہے تو منع میں انکاریت کو باقی رکھنے کی ضرورت نہ رہی، اور اس میں سے معنی انکار کی تجرید کر کے صرف قول کے معنی میں باقی رکھ دیا گیا۔ چنانچہ معنی یہ ہوئے کہ کس چیز نے اے ابلیس تجھ سے کہا تھا کہ سجدہ نہ کرے، تجرید کا یہ سیدھا سادہ راستہ جو عین مطابق قانون نحو ہے اور جس کو اکثر ضرورتاً اختیار کرنا پڑتا ہے، اختیار کر لیا جائے تو وہ دونوں تکلف بھری باتوں کو ماننا غیر ضروری ہو جاتا ہے، یعنی لا کی زیادتی یا جملے کو صحیح بنانے کے لیے فعل مقدر اضطرک کو ماننا ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ کہ فاضل سے سجدہ نہیں کرایا جاتا مفضول کے لیے، یعنی میں اس آدم سے بہتر ہوں تو مجھے سجدہ کرنے کا کیوں حکم ہے۔ ابلیس دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ میں آگ سے پیدا شدہ ہوں اور آگ اشرف ہے مٹی سے جس کے آدم پیدا شدہ ہیں۔ ابلیس کی نظر اصل عنصر پر ہے، لیکن اس نے اس تشریف آدم پر نظر نہیں ڈالی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روح کو اللہ نے بھرا ہے۔ ابلیس نے ایک قیاس فاسد قائم کر لیا جو نص کے مقابلے میں عارض ہو رہا ہے، یعنی قیاس اللہ کے حکم کے خلاف بیٹھ رہا۔ غرض سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے، ابلیس ترک سجود کی وجہ سے فرشتوں سے الگ ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس بن گیا۔ یہی نا امیدی دراصل اس کی خطا ہے، اور قیاس میں بھی غلطی کی۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ نار یعنی آگ مٹی سے اشرف ہے، لیکن مٹی کی شان تحمل، حلم، بردباری، مستقل مزاجی ثابت قدمی ہے، نیز طین یعنی مٹی محل نبات و نمود ہے، اور نار یعنی آگ کی شان جلانا، طیش، سرعت اور تیزی ہے۔ اس لیے ابلیس کے عنصر نے اس کے ساتھ خیانت کی، اور آدم کے عنصر یعنی مٹی نے رجوع اور انابت و استکانہ و عاجزی اور انقیاد کر کے آدم کو نفع بخشا۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ابلیس آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ ابلیس نے قیاس قائم کیا، اور سب سے پہلے قیاس قائم کرنے والا وہی ہے، اور شمس و قمر کی عبادت یعنی سورج، چاند، تارے وغیرہ کی عبادت بھی قیاس ہی کی بنا پر کی جانے لگی ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، تو اے ابلیس آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ یعنی ابلیس کہنے لگا کہ مجھ کو اے اللہ مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے یعنی آدم اور آدم کی اولاد کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ اللہ پاک ابلیس سے خطاب فرما رہے ہیں ایک ایسے امر سے متعلق جو لا محالہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ میرے حکم سے نافرمانی اور اطاعت سے باہر ہو جانے کے سبب تو یہاں سے نکل جا، تجھے کوئی حق نہیں تھا کہ تکبر کرتا۔ اکثر مفسرین منہا کی ضمیر کو جنت کی طرف عائد کرتے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس رتبہ و منزلت کی طرف عائد ہو جو ابلیس کو ملکوت اعلیٰ میں حاصل تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس تو نکل جا، تو ذلیل و حقیر ہے۔ یہ ابلیس کی ضد کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ابلیس نے ایک بات سوچی اور یوم قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت چاہی، اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے میں یوم قیامت تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت مخفی تھی اور اللہ ہی کا ارادہ کام کر رہا تھا۔ اللہ کی مشیت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں، وہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ شیطان کی مکاریاں۔ جب ابلیس کو یوم قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی اور اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے معاندت اور تمرد شروع کر دیا، یعنی ضد، ہردرمی اور سرکشی، اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے جس طرح آپ نے بھٹکنے دیا ہے میں بھی آپ کے بندوں کی سیدھی راہ پر بیٹھ کر انہیں بھی بھٹکاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اغویتنی کا ترجمہ اضللتنی کرتے ہیں اور دوسرے اہلکتنی کرتے ہیں، یعنی میں آدم علیہ السلام کا بدلہ آدم علیہ السلام کی نسل یعنی ان کی اولاد سے لوں گا، کیونکہ میں آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے راندہ درگاہ بنا ہوں، یعنی آپ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ صراط مستقیم سے طریق حق اور سبیل نجات مراد ہے۔ بھٹکانا اس طرح ہوگا کہ وہ آپ کی عبادت اے اللہ نہیں کریں گے، آپ کی توحید سے دور رہیں گے، اور بعض نحویوں نے کہا ہے کہ فبیما کا با یہاں قسمیہ ہے، گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ قسم ہے آپ کے اغوا کی جو مجھ پر صادر ہوا۔ مجاہد رحمہ اللہ صراط سے مراد امر حق لیتے ہیں، اور محمد بن سوقہ طریق مکہ مراد لیتے ہیں، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح تر تو یہی بات ہے کہ لفظ ان سارے معانی سے عام تر ہے۔ سنن نسائی نیز مسند احمد، ابن حبان تاریخ الکبیر للبخاری اور ابن ابی شیبہ وغیرہ میں سبورہ بن ابی الفاکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیطان مختلف طریقوں سے ابن آدم کی راہ مارتا ہے۔ وہ اسلام کی راہ پر آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو اسلام لائے گا اور اپنا اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ لیکن وہ یعنی ابن آدم شخص شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام لاتا ہے، پھر وہ اس کی راہ ہجرت میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں ہجرت کرتا ہے؟ کیا اپنا وطن چھوڑ دے گا؟ مہاجر کی عزت ایک جانور اور گھوڑے سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر شیطان راہ جہاد کھوٹی کرنے کے لیے آ بیٹھتا ہے۔ جہاد جان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی۔ چنانچہ وہ شیطان کہتا ہے کہ کیا جنگ کرنے کے لیے نکلے گا؟ ارے تو قتل ہو جائے گا تو تیری عورت دوسرے سے نکاح کر لے گی، یعنی اپنی عدت گزارنے کے بعد تیرا مال لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، یعنی ورثہ تیرا تقسیم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں جگہ دیں، خواہ وہ قتل ہو جائے یا راہ میں ڈوب جائے یا اثنائے راہ میں جانور اسے کچل دے۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں اے اللہ
اولاد آدم کے سامنے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی، یعنی آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک پیدا کروں گا اور دنیا پسندی کے لیے بھی ترغیب دوں گا، اور سیدھی طرف سے بھی آؤں گا، یعنی امر دین ان پر مشتبہ کر دوں گا، اور ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا، یعنی معاصی ان کے لیے دل پذیر بنا دوں گا۔ پھر مختلف لوگ اس کے مختلف معنی مراد لیتے ہیں جو تقریباً قریب ہیں، اور شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اوپر سے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی آ سکتی ہے، اور آپ اے اللہ ان بندوں میں اکثر کو شکر گزار یعنی موحد نہیں پائیں گے۔ یہ بات ابلیس نے اپنے وہم و گمان کی بنا پر کہی تھی، لیکن واقعے کے مطابق آ کر بیٹھ گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ ابلیس کا یہ گمان ٹھیک تھا، کیونکہ مؤمنین کے سوا سب نے اس کی پیروی کی، لیکن مؤمنین پر اس کی چال کارگر نہ ہوئی، اور ہم نے شیطان کو ایسی کوشش اس لیے کرنے دی کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون آخرت پر یقین رکھنے والا ہے اور کون شک و شبے میں پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے نگران ہیں۔ اسی لیے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان سے یوں پناہ مانگو کہ اے اللہ وہ کسی جہت سے بھی ہم پر تسلط نہ پائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے عفو و عافیت مانگتا ہوں دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، وَأَهْلِي وَمَالِي، اور اپنے اہل اور اپنے مال کے لیے بھی، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانک دیجئے، وَآمِن روعاتی، اور مجھے خوف سے امن میں رکھیے، اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت فرمائیے میرے سامنے سے بھی، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے بھی، وعن یمینی وعن شمالی، اور میری سیدھی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، ومن فوقی، اور میرے اوپر سے بھی، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ نیچے سے میرے ساتھ شیطان فریب چلائے۔ حدیث کے راوی وکیع رحمہ اللہ کہتے ہیں، نیچے سے میری حفاظت فرمائیے سے مراد ہے مجھے زمین میں نہ دھسائیے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اے ابلیس ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے یعنی اولاد آدم میں سے تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ پیو، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کہیں ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابلیس راندہ درگاہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بلند و بالا رفیقوں کے زمرے سے ابلیس کو نکالتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ اے ابلیس ذلیل اور میری رحمت سے
محروم ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مذموم بمعنی معیب و ذلیل ہے۔ عیب کے موقع پر ذم کا لفظ استعمال کرنے سے ذیم کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بلیغ ہے، اور مدحور کے معنی دور اور راندہ یعنی اللہ کی رحمت سے محروم۔ مذموم اور مذموم دراصل ایک ہی ہیں، اور یہ فرمان کہ جو تیری اے ابلیس پیروی کرے گا میں ایسے سب لوگوں سے اور تیرے گروہ سے جہنم کو بھر دوں گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا شیطان سے، اے ابلیس نکل جا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے جہنم ان کی پوری پوری جزا ہے۔ جن جن پر تو قدرت رکھتا ہے سب کو آواز دے کر بلا لے، اور اپنے لشکر اور ذریت یعنی اولاد کے ذریعے ان کو فتح کر لے، اور اموال و اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور خوب خوب ان سے جھوٹے وعدے کر۔ شیطان کا وعدہ تو محض دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا ہرگز بس نہ چلے گا، رب ان کی کفالت و وکالت خود کریں گے۔ ابلیس کی مکاری اور فریب۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کے لیے جنت کو مسکن قرار دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جنت کے سب پھل کھا سکتے ہو سوا ایک درخت کے۔ اس پر سیر حاصل بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ یہ بات دیکھ کر شیطان کو ان دونوں پر حسد ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینے کی کوشش کی، تاکہ جو نعمت اور لباس حسن ان کو حاصل ہے اس سے انہیں محروم کر دے۔ اب ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام سے کہا کہ رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع فرمایا ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ یہاں رہنے کا حق نہ حاصل کر لو۔ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر یہ بات تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جیسا کہ کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تم کو ایک درخت بتاؤں اور ایسی ملکیت کا پتہ دوں جو کبھی مٹنے والی اور فنا ہونے والی نہیں؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں واضح طور پر یہ بات اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ان تضلوا کا مطلب ہے اللہ تضلوا، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ ہلنے اور جھکنے نہ لگے۔ یہاں تمید بکم سے لا تمید بکم مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور یحییٰ ابن ابی کثیر ملکین اور ملیکین کسرہ سے پڑھتے تھے، لیکن جمہور فتحہ ہی سے پڑھتے ہیں۔ وقاسمہما، یعنی ابلیس نے ان دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں سے پہلے یہاں رہتا تھا اور اس جنت کی جگہ جگہ سے خوب واقف ہوں۔ قاسمہ باب مفاعلہ سے ہے جس میں شرکت کی خاصیت ہوتی ہے، لیکن بعض وقت ایک ہی رخ مراد ہوتا ہے، یعنی آدم و ابلیس دونوں نے نہیں بلکہ صرف ابلیس نے قسم کھائی تھی، یہاں تک کہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مؤمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں جس نے ہم کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہم نے ہمیشہ دھوکہ کھا لیا، تو آدم علیہ السلام بھی کیسے دھوکہ نہ کھا جاتے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ابلیس اور اس کے لشکر و ذریت کی فریب کاریوں اور مکاریوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سو شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا دونوں کا پردے کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح کھلا دشمن ہے؟ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام درخت خرما کی طرح طویل القامت تھے، سر کے بال گھنے اور لمبے تھے،
جب ان سے خطا سرزد ہو گئی تو ان کا چھپا ہوا جسم کھل گیا اور اس سے پہلے اپنے مستور جسم کو دیکھتے نہ تھے۔ اب بدحواسی میں جنت کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جنت کے ایک درخت سے سر کے بال الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑ دے۔ درخت بول اٹھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ رب عز و جل نے ندا دی کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے رب، میں آپ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ کھل گیا ہوں۔ یہ روایت طبری کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ درخت جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا وہ خوشہ گندم تھا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا نے اس کو کھا لیا تو ان کے چھپے اعضاء ان پر ظاہر ہو گئے۔ اب وہ درختوں کے پتوں سے اور انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے اور ایک سے ایک کو جوڑ کر جسم پر چپکانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی اور ہر چیز جائز کر دی تھی سوائے اس درخت کے جس سے منع کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہاں اے میرے رب، لیکن آپ کی عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ آپ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ کہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ ابلیس نے قسم کھا کر ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں تمہیں زمین کی طرف بھیج دوں گا، تم کو اس زندگی میں محنت و رنج کے سوا کوئی راحت نہیں مل سکتی۔ پھر فرمایا جنت سے نیچے اتر جاؤ، اگر تم جنت میں ہر قسم کی نعمتیں کھاتے تھے تو اب طعام و شراب کی کوئی خوشگوار نعمتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو لوہے سے کام لینا سکھایا، کاشتکاری سکھائی، انہوں نے زراعت شروع کی، کھیتوں کی آبیاری کی، کھیت پک گئے تو فصل کاٹی، اسے کاٹا، دانے نکالے، پھر پیسا، گوند کر روٹی پکائی اور کھایا، اور جو زحمت انہیں ہونی قسمت میں لکھی تھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں انجیر کے پتے لباس کی شکل میں جوڑ کر باندھتے تھے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام کا لباس نورانی تھا کہ ایک دوسرے کو برہنہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جب برہنگی ظاہر ہو گئی تو اس برہنگی کو چھپانے کا خیال قدرتی طور پر پیدا ہوا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے رب، کیا میں توبہ و استغفار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اس صورت میں پھر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن ابلیس نے بجائے توبہ کی اجازت مانگنے کے مہلت کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گندم کھا لیا، یعنی جنت میں جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا تو تم نے کیوں کھایا؟ تو کہنے لگے کہ حوا نے مجھے ایسا مشورہ دیا تھا۔ تو کہا کہ میں حوا کو یہ سزا دیتا ہوں کہ حمل کے زمانے میں بھی اس کو تکلیف اور وضع حمل کے وقت بھی اس کو درد و کرب لاحق رہیں گے۔ یہ سن کر حوا رونے لگیں تو کہا گیا کہ ولادت کے وقت تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم بازے دوسرے بازوں کے دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم و حوا علیہ السلام عرش سے فرش پر، یہ جنت سے نیچے اتر جانے کا خطاب آدم و حوا علیہ السلام اور ابلیس کو ہو رہا ہے، اور بعض نے اس میں سانپ کو شامل کر لیا ہے، کیونکہ سانپ ہی آدم و ابلیس کے درمیان عداوت حاصلہ کا سبب بنا تھا۔ اس لیے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ تم سب کے سب اتر جاؤ۔ حوا تو آدم علیہ السلام کے تابع تھیں، اور سانپ بھی اگر شامل سمجھا جائے تو وہ ابلیس کا تابع ہے۔
مفسرین نے ان مقامات کا بھی ذکر کیا ہے جہاں ان میں سے ہر ایک پھینکا گیا تھا۔ یہ ساری خبریں اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، ان کی صحت سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں۔ اگر ان مقامات موقوعہ کی تعیین میں کوئی فائدہ ہوتا، یعنی جہاں جہاں ابلیس، آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین کے جس جس خطے پر اتارا گیا ہے ان علاقوں کے نام وغیرہ بتا دیے جاتے اور اس میں کچھ فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے کلام میں ذکر فرماتے یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو ذکر کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب زمین ہی تمہارا مستقر ہوگی اور موت آنے تک زمین ہی سے تمتع کرتے رہو گے۔ تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں بھی مستور تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مستقر سے مراد قبور ہیں یعنی قبریں، یا فوق الارض و تحت الارض مراد ہے یعنی زمین کے اوپر اور نیچے۔ ارشاد ہوتا کہ اب تمہیں زمین پر ہی زندگی گزارنی ہے، وہیں مرو گے اور پھر وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ زمین زندگی بھر بنی آدم کا گھر بنائی گئی ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں مقبور ہونا ہے، یعنی تم گاڑے جاؤ گے اپنی قبروں میں اور قیامت کے روز یہیں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر اپنے اپنے اعمال کا جائزہ دو گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے پردہ بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی یعنی تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ ان کو ان کا پردے کا بدن دکھائی دینے لگے۔ وہ یعنی ابلیس اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لباس جسم اور لباس تقوی۔ اللہ پاک بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لباس آرائش دیا۔ لباس تو جسم کو اور عورات یعنی قابل ستر حصے کو چھپانے کے کام میں آتا ہے، اور ریش وہ لباس ہے جو تجمل اور زیب و زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو ضروریات میں داخل ہے اور ریش تکمیلات و زیادات میں شامل ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ریش کلام عرب میں گھر کے ساز و سامان اور ضرورت سے زیادہ لباس کو کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے معنی مال بتاتے ہیں اور عیش و تنعم کو کہتے ہیں۔ اور ارشاد ربانی کے تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ لباس کو بعض نے نصب سے پڑھا ہے اور بعض نے رفع سے، اس بنا پر کہ یہ مبتدا ہے اور ذالک خیرٌ یہ خبر ہے۔ مفسرین نے اس کے معنی میں بھی اختلاف کیا ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لباس مراد ہے جو قیامت کے روز متقیوں کو پہنایا جائے گا۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ایمان۔ عروہ لباس التقوی کے معنی اللہ تعالیٰ کا خوف بتاتے ہیں۔ یہ سب معنی متقارب ہیں یعنی قریب قریب ہیں۔ اولاد آدم کو تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو ابلیس اور اس کی اولاد سے ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو البشر آدم علیہ السلام سے اس ابلیس کی پرانی دشمن ہے کہ جنت سے انہیں نکال کر دنیا کے دار التعب یعنی اس تھکاوٹ کی جگہ میں بسایا۔ ان کے چھپے ہوئے بدن کھل گئے اور یہ سب زبردست عداوت کی بنا پر تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، یعنی کیا تم اے اولاد آدم ابلیس اور اس کی قوم کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کو بہت ہی برا بدلہ ملے گا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے۔ آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتے، کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اللہ کی عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فحش یعنی بے حیائی کے کام کا حکم نہیں کرتے۔ مشرکین عرب کعبۃ اللہ کا برہنہ یعنی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ مشرکین عرب کعبے کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم پیدائش کے وقت جیسے تھے اسی کیفیت سے طواف کریں گے۔ عورت کپڑے کے بجائے چمڑے کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا یا اور کوئی چیز لگا لیتی تھی اور باقی سب برہنہ رہتی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ آج جسم کا بعض حصہ یا پورا حصہ کھلا رکھا جائے گا، لیکن جو بھی کھلا ہوا ہو وہ کسی پر حلال نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے۔ قریش کو چھوڑ کر سارے عرب اپنا رات دن کا لباس پہنے ہوئے طواف نہیں کرتے تھے، اور اس کی توجہ یہ کرتے کہ جو کپڑے پہن کر انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ طواف کیسے کریں۔ لیکن قبیلہ قریش والے کپڑے پہنے ہوئے کرتے، اور کسی قریشی احمسی نے اگر کوئی کپڑا کسی کو عاریتاً دے دیا ہو تو پھر وہ عام عرب بوقت طواف کپڑا پہن لیتا، یا وہ عرب جس کے پاس بالکل نیا کپڑا ہوتا، پھر یہ کپڑے اتار دیے جاتے اور ان کا کوئی مالک نہ سمجھا جاتا۔ اور کسی کے پاس نیا کپڑا نہ ہو یا کسی قریشی سے کپڑا بھی عاریتاً نہ ملا ہو تو وہ برہنہ ہی طواف کرتا۔ عورتیں بھی عموماً برہنہ طواف کرتی اور رات کے وقت کرتی۔ یہ چیز ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی تھی اور اس ذہنیت میں اپنے آبا کا اتباع کیا تھا۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ان کے آبا کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ یہ فحش اور نازیبا کام تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو حکم نہیں دیتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جس کی صحت کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ کہہ دو کہ میرے رب تو عدل و استقامت کا حکم دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی جگہ پر استقامت سے انجام دو۔ اسی میں رسولوں کی متابعت ہے جنہوں نے شریعت ربانی پیش کی اور معجزات دکھا کر تاکید کی کہ اب اخلاص اختیار کرو، اور جب تک یہ دونوں باتیں یعنی پابندی شریعت اور اخلاص عبادت میں نہ ہو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جا سکے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کما بدأکم تعودون فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ۔ اس کے معنی میں مفسرین میں اختلافات ہیں، یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ کریں گے، دنیا میں پیدا کیا اور آخرت میں اٹھائیں گے، پیدا کیا جبکہ لاشیں تھے پھر مر گئے پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پندوواز دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا
کہ اے لوگو تم کھلے ننگے غیر مختون اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ پیدائش کے وقت تم ایسے ہی تھے۔ یہ ہم پر فرض ہے، اگر ہم کو کرنا ہے تو یہی کریں گے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نیز ترمذی وغیرہ میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر اٹھایا جائے گا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اٹھائے جائیں گے، یا جیسا تقدیر میں لکھا ہے یا جیسا تمہارا عمل تھا۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ شقاوت پر اگر اس کی خلقت ہوئی ہے تو شقی بنا کر ورنہ سعید بنا کر، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر کے عمر بھر اہل شقاوت کے عمل کرتے رہے، لیکن چونکہ ان کی خلقت سعادت کی بنیاد پر ہوئی تھی، اس لیے اسی بنیاد پر ان کا نشر ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مومن پیدا کیا ہے اور کسی کو کافر، جیسا کہ فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کچھ تو کافر ہیں اور کچھ تو تم میں ایمان والے ہیں، پھر ایسا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جیسا کہ پیدا کیا۔ اس قول کی تائید ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے، جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور نوشتے تقدیر اس پر غالب آتا ہے اور وہ اہل دوزخ کے عمل کرنے لگتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے اور داخل جہنم ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص عمر بھر اہل جہنم کے عمل کرتا ہے اور دوزخ سے 1 گز کی دوری رہ جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ جنتیوں کے سے عمل کر کے مرتا ہے اور جنتی بنتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ در حقیقت ہوتا ہے دوزخیوں میں سے، اور ایک دوسرا شخص ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے سے اعمال کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ دراصل ہوتا ہے جنتیوں میں سے۔ سند تو ان اعمال کی ہے جو خاتمے کے وقت سرزد ہوتے ہوں اور کلمہ شہادت پر دم نکلتا ہو، جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مرنے کے وقت جیسا تھا ویسا ہی اٹھے گا۔ اب ضروری ہے کہ اس قول اور اس آیت کے درمیان کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ توافق قائم ہو، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی قول باری کی تائید میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے تمام بندوں کو نیک فطرت پر پیدا کیا تھا، لیکن شیاطین نے ان کو بہکا بہکا کر دین سے بھٹکا دیا۔ غرض توافق یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں پیدا کیا ہے کہ پہلے تو وہ مؤمن ہوں گے کیونکہ فطرت میں ایمان ہی ہے، اور یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ پھر کافر ہو جائیں گے، اگرچہ ساری مخلوق معرفت اور توحید کی فطرت رکھتی ہے، جیسا کہ ان سے ایسا عہد بھی لے لیا گیا تھا اور اس کو ان کی فطری چیز بنایا تھا، لیکن باوجود اس کے ان کے مقدر میں یہ تھا کہ وہ یا تو شقی ثابت ہوں گے یا سعید۔ اور صحیح مسلم نیز ترمذی کی حدیث میں ہے، لوگ صبح اٹھتے ہیں تو یا تو اپنی جان نجات کے حوالے کرتے ہیں یا ہلاکت کے حوالے۔ اس کی نجات میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم نافذ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ والذی قدر فہدی، یعنی قرار یوں دیا کہ وہ ہدایت پائے گا۔ الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی، جس اللہ نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی پھر راستے پر لگایا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو اہل سعادت ہیں ان کو اہل سعادت کے سے عمل کرنے میں دشواری محسوس نہیں ہوتی، اور جو اہل شقاوت سے ہیں ان پر شقی لوگوں کے سے عمل آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک فریق تو ہدایت پر ہے اور ایک فریق پر گمراہی چھائی ہوئی ہے۔ پھر اس کی یہ علت یہاں بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے شیاطین کو اپنا اولیاء بنا لیا تھا۔ یہ بڑی کھلی دلیل ہے ان لوگوں کی غلطی پر جو یہ زعم کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو معصیت یا کسی غلط عقیدے پر عذاب نہیں دیں گے جبکہ اس کو اپنے عمل کے صحیح ہونے کا یقین کامل ہو۔ ہاں کسی علم و یقین کے باوجود اگر ضد سے نہ مانے تو اسی کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ اگر ان کا یہی خیال صحیح ہوتا تو اس گمراہ میں جو اپنے کو ہدایت پر یقین کر رہا ہے اور اس فریق پر جو در حقیقت گمراہی پر نہیں بلکہ ہدایت پر ہے
صحیح عمل کرتا ہے اور صحیح عقیدے پر ہے، کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دو قسم کے لوگوں میں فرق بتا دیا ہے۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اچھا لباس کون سا ہے؟ اس آیت میں ان مشرکین کا رد ہے جو برہنہ ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے پر اعتماد رکھتے تھے کہ دن میں مرد اور رات میں عورتیں کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نماز کے وقت جس میں بیت اللہ شریف کے طواف کی عبادت بھی شامل ہو سکتی ہے، اپنی زینت یعنی لباس پہنے رہو جو تمہارے جسم کو برہنگی سے چھپا لے۔ اس کے علاوہ اچھے اچھے کپڑے اور زیب و زینت بھی کر لو۔ ائمہ سلف نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے برہنہ ہو کر طواف کرنے ہی سے متعلق ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ یہ نماز کے وقت جوتی پہن کر پڑھنے سے متعلق وارد ہوئی ہے، لیکن اس کی صحت غور طلب ہے، اور اسی بنا پر حدیث میں کہا گیا ہے کہ نماز کے وقت تجمل سے نماز پڑھنا مستحب اور لائق ثواب ہے، خصوصاً یوم جمعہ، یوم عیدین، اور بہتر ہے کہ خوشبو بھی ملے کیونکہ یہ بھی زینت ہے، اور سب سے اچھا لباس سفید لباس ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفید کپڑے پہنو، یہی سب سے اچھے کپڑے ہیں۔ اپنی اموات یعنی مردوں کو بھی اسی میں کفناؤ، آنکھوں میں سرما لگایا کرو، یہ بصارت یعنی آدمی کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور بال پلکوں کے اگاتا ہے۔ یہ حدیث جید الاسناد ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک چادر 1000 درہم میں خریدی تھی، اسی کو اوڑھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس آیت میں ساری طب جمع ہے یعنی ڈاکٹری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا، لیکن دو خصلتیں بری ہیں، ایک تو اسراف، دوسرے غرور اور اکڑنا۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ پیو پہنو، دوسروں کو دو، لیکن اسراف نہ ہونے پائے اور شان و غرور کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر تم میں نمایاں دیکھے۔ یہ تو پہننے سے متعلق بات تھی، اور کھانے سے متعلق یہ کہ جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن سے زیادہ منحوس کوئی برتن نہیں جس کو بھرا ہوا پیٹ کہا جائے۔ انسان کے لیے تو چند لقمے بھی کافی ہیں جو اس کو اپنی حالت پر قائم رکھ سکیں، اور اگر کچھ کھانا ہی چاہتا ہے تو 1/3 پیٹ غذا کھا لے اور 1/3 پانی پی لے اور 1/3 بآسانی سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ برہنہ طواف بیت اللہ کرتے تھے وہ حج کے زمانے میں چربی اپنے پر حرام کر لیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چربی حرام نہیں ہے، کھاؤ پیو، اور چربی کی تحریم میں جو زیادتی تم نے کر رکھی ہے یہ نہ کرو۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تسرفو کا مطلب یہ ہے کہ کھاؤ لیکن حرام نہ کھاؤ کیونکہ یہ زیادتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن زیادہ کھاؤ پیو نہیں کیونکہ یہی اسراف ہے، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ مسرفین سے معتدین مراد ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، کیونکہ غلو کر کے حلال کو بھی بزام احتیاط اپنے پر حرام کر لیتے تھے یا حرام کو حلال بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ حلال کو حلال رکھو اور حرام کو حرام، یہی انصاف ہے جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔